السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا بحد شکر ہے، اللہ مالک الملک نے ہم سب کو انسان بنایا، پھر مسلمان پیدا کیا اور اسلامی ملک کا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے انتخاب کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی تمام نعمتوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طرح طرح کے لوگ ویڈیو بناتے ہیں، کوئی گانوں پر کام کر رہا ہے، کوئی کس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ اس فحاشی اور عریانی اور گئے گزرے دور کے اندر، فتنوں کے دور کے اندر ہماری یہ کوشش تھی کہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سوشل میڈیا پر عام کیا جائے۔ اس کوشش کے لیے فتنوں کے دور کے اندر طرح طرح کے مسائل، طرح طرح کی مشکلات ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہم بھی اللہ کے دین کا کام اور جتنی اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی اس کے حساب سے چند ایک اپنی باتیں پیش خدمت رکھ سکیں۔ مختلف بھائیوں سے، مختلف لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم بھی سوشل میڈیا پر کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کیا کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، لیکن ہم نے انتخاب کیا قرآن پاک کی تفسیر کا کہ روزانہ آدھے گھنٹے کی کلاس ہم اپلوڈ کیا کریں گے، جس کے اندر قرآن پاک کی تفسیر، قرآن مجید کا لفظی ترجمہ، قرآن مجید کا بامحاورہ ترجمہ اور اس کی آسان تشریح کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کوشش ہوگی کہ یہ آدھے گھنٹے کی کلاس آپ تک روزانہ پہنچے، جس میں ترجمہ، تشریح اور قرآن پاک کا معنی مفہوم سمجھنے کے حوالے سے اور قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی باتوں کو رکھیں گے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پہلے اور اس کے استفادے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہو کہ قرآن مجید کا تعارف کیا ہے، قرآن مجید حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، اور قرآن مجید کس پر نازل ہوا، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور اس سے استفادہ ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ساتھ کئی لوگوں کو ترقی عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، اور دوسری قومیں جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتی یا اس کو پس پش ڈال دیتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو پست کر دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے سے پہلے، اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانے سے پہلے، اس کی حقانیت صحیح ہم تک پہنچ سکے، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ قرآن مجید کے تعارف کے حوالے سے ہے۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے، کیونکہ جس کتاب کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں اور روزانہ جس کے بارے میں ہم نے لیکچر دینا ہے، اس کتاب کا ہمیں سکیچ پتہ چلے کہ وہ قرآن پاک کیسا ہے، اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے کہ ایک ایس ایچ او یا بڑا وزیر اعظم ہمارے سامنے آ جائے، سول میں ہو اور اس کے ساتھ کوئی آدمی بھی نہ ہو، تو ہمیں بالکل نہیں پتہ چلے گا کہ یہ کون ہے۔ تو قرآن پاک کا صحیح معنوں کے اندر ہمیں اسی وقت پتہ چلے گا اور اسی وقت ہم اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے کہ جب ہمیں قرآن مجید کی حقانیت کا صحیح علم ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک ایک یقینی، قطعی اور غیر مشتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے منزل من اللہ ہونے میں بھی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک یقینی اور علم قطعی کتاب ہے، قطعی ثبوت یہ کتاب ہے۔ اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں وہ بھی قطعی ہیں، اس کے معنی مفہوم وہ بھی قطعی ہیں، اس کا نازل ہونا وہ بھی قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے
بالکل سورۃ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، یہ کامل ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَهُ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، یہ کتاب بڑی زبردست کتاب ہے، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کے قوانین، اس کے احکام اور اس کی تفصیل، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ حامیم السجدہ میں سورت نمبر 41، اس کی آیت نمبر 41 اور 42 میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ اسی طرح سورۃ ہود سورت نمبر 11 آیت نمبر 1 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن مجید کا قطعی ثبوت ہونا اور اس کا منزل من اللہ ہونا، اس حوالے سے چند ایک معروضات ہیں۔ قرآن کریم ایک محکم اور مفصل کتاب ہے، قرآن مجید سے بڑھ کے کوئی مفصل کتاب نہیں، کوئی محکم کتاب نہیں۔ اس کے اصول بھی قیامت تک کے لیے ہیں، اور اس کی کلیات جو اللہ نے بیان کی ہیں، اس کے اندر جو علم اللہ نے بیان کیا ہے، دنیاوی اعتبار سے تمام علوموں پر بھاری اور اخروی اعتبار سے بھی کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ ہے۔ گویا اگر ہم قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے، ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی اسی تفصیل کے حوالے سے بیان کرتے ہیں سورۃ الانعام سورت نمبر 6 آیت نمبر 114 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا پھر میں اللہ کے سوا کوئی اور حکم چاہوں حالانکہ اس نے تمہاری طرف ایک مفصل کتاب نازل فرمائی ہے۔ اور اسی طرح دوسری جگہ پر اللہ تعالی تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، سورۃ الاعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 52 کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم سے کھول کھول کر بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب بالحکیم، کہ یہ کتاب ایک محکم اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ قرآن کریم حق اور باطل کی بنیادی کسوٹی ہے۔ حق اور باطل کا پہچان، حق اور باطل کی پہچان وہ قرآن کریم سے ہمیں مل سکتی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں حق پر ہوں کہ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس کا عقیدہ، اس کا منہج، اس کے دلائل، اس کے براہین، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے معاملات قرآن کے مطابق ہیں کہ نہیں، اور اگر ہیں تو وہ یقیناً حق پر ہے، اور اگر نہیں ہے وہ باطل رسومات کی طرف جاتا ہے، اس کے نظریات غلط ہیں، اس کا عقیدہ قرآن پاک کے عقیدے جیسا نہیں، اس کا چلنا پھرنا قرآن کریم کے احکام جیسا نہیں، اس کی لیل و نہار قرآن کریم کے احکام جیسے نہیں، وہ اپنی مرضی سے سارے معاملات کو چلاتا ہے، تو وہ سمجھے کہ وہ حق پہ نہیں ہے، پھر وہ باطل پہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ آپ دیکھیے سورۃ الفرقان، اس کی پہلی آیت سورت نمبر 25 آیت نمبر 1 میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو ایک الفرقان کتاب کہا ہے، اور قرآن مجید کا ایک نام فرقان بھی ہے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ تبارک و تعالی تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، نزل القرآن، نزل الفرقان، جس نے نازل کیا فرقان کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہان والوں کو آگاہ کر سکے، ڈرا سکے۔ تو میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کا ادنا سا ادنا بھی معاملہ، اس کی ادنا سے ادنا آیت کا حصہ بھی وہ اتمام حجت ہے، اور وہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے۔
اگر ہم حق اور باطل کا فرق دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں فرقوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے کہ دیوبندی کیا کہہ رہے ہیں، بریلوی کیا کہہ رہے ہیں، اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں، فلاں فلاں کیا کہہ رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ قرآن مجید میری اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے۔ میں حق پر ہوں تو کیوں ہوں، اور میں باطل پر ہوں تو میرے پاس دلیل نہیں ہے اور مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید جتنی بھی سابقہ کتابیں ہیں ان کا مصدق اور ان کا نگران ہے، ان کی تصدیق کرنے والا۔ ہمیں کیا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب کو نازل کیا، کتنے نبی تھے جن پہ صحیفے نازل ہوئے، یہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا۔ یہ سارا کچھ علم ہمیں ہوا تو قرآن مجید سے پتہ چلا۔ سابقہ قوموں کے اوپر نبی کون سے آئے اور ان نبیوں نے کیا دعوت دی اور ان نبیوں کا منہج کیا تھا اور ان نبیوں نے کیا اپنی قوم کو دعوت پیش کی تھی، اور اسی طرح ان نبیوں نے جب اپنی قوم کو دعوت پیش کی اور لوگوں نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے ساتھ کیا کیا۔ ان سارے باتوں کا جواب ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ سورۃ المائدہ سورت نمبر 5 آیت نمبر 48 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اسی طرح دوسری آیت کریمہ سورۃ الشورى سورت نمبر 42 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 آیت نمبر 92 کے اندر ارشاد فرمایا ان هذه امتكم امه واحده، بے شک جتنی سابقہ قومی ہو ہیں اور تم یقیناً تم ایک ہی امت ہو۔ یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ نے کھول کھول کے جو بیان کیا ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید کے سابقہ کتابوں کے مصدق ہونے کے حوالے سے دلیل ہے۔ اسی طرح اگر مزید باتوں کو کھولا جائے تو قرآن مجید پہلی جتنی بھی کتابیں اور صحیفے تھے وہ اپنے ایک وقت کے لیے تھے، ایک دور کے لیے تھے، ایک ٹائم کے لیے تھے۔ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ، کہ آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں فرمایا جنہوں نے کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تو انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی صحیفوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے لیکن انہوں نے مانے نہیں۔ اسی طرح اور بھی بے شمار دلائل ہیں، لیکن جب قرآن مجید کی باری آتی ہے سابقہ جتنے صحیفے تھے ان کی حفاظت اللہ نے ان کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک شد، ایک ایک مد، ایک ایک جزم، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر سورت نمبر 15 آیت نمبر 9 میں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو بار بار اللہ تعالیٰ نے ضمیروں کے ساتھ اس کی حفاظت، اس کی حقانیت پر ہمیں غور کرنے کو حکم دیا۔ اِنَّا یہ بھی جمع متکلم کی ضمیر، نحن یہ بھی جمع متکلم کی ضمیر، نزلنا جمع متکلم کا صیغہ، الذکر سے مراد قرآن مجید، اور ذکر سے مراد قرآن مجید اور حدیث دونوں چیزیں ہیں۔ یہ بھی بات آپ غور رکھیں، انشاءاللہ جب ہم تفسیر میں جائیں گے تو ساتھ ساتھ یہ بھی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو افکار اور خیالات اور اس کے اخلاق اور اعمال اور اس کی سیرت اور اس کے کردار کو اگر آپ دیکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، کردار، آپ کے سارے معاملات کان خلقہ القرآن کی عملی تفسیر ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ہر آیت کو ہمیں سچا ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی یہ یہودی عیسائی ہیں ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیے قرآن مجید کو دیکھیے، پڑھیے اور بغیر تعصب کی عینک لگا کر کے اور اس کی تذلیل کیے بغیر اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھ کے دیکھیں، انشاءاللہ اللہ آپ کے سینوں کو کھول دے گا۔ قرآن مجید ایک
معجز کتاب ہے، ساری دنیا میں سے سب سے زبردست، سب سے غالب کتاب وہ قرآن مجید کا اعجاز جو ہے وہ قرآن مجید خود ایک اعجاز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا معجزہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا وہ قرآن مجید، سب سے بڑا معجزہ، کہ جس کے بارے میں دیکھیں نا آپ، جس دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، وہ دور ہے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے شاعروں کے اندر ان کا انتخاب ہوتا ہے، فصیح و بلیغ زبان دنیا کے اندر، عرب کے اندر اس ٹائم بولی جاتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو عربی کا بڑا ماہر اور بڑا دانا سمجھتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان سب کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں سورۃ بنی اسرائیل سورۃ نمبر 17 اور اس کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر سارے آدمی اور جنات مل کر بھی چاہیں تو اس جیسا قرآن لے آئیں تب بھی اس طرح کا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا پورے قرآن پاک کا کہ پورے قرآن جیسا وہ قرآن نہیں لا سکتے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ ہود سورۃ نمبر 11 اس کے آیت نمبر 13 اور 14 میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ام یقولون افترا، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو گھڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے پورے قرآن پاک کا چیلنج کہ اس جیسا قرآن کوئی لے کر آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا کہ آؤ اور اس جیسی 10 صورتیں لا کے دکھاؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور جب تم کوئی نہیں لا سکے تو پھر یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح مزید تخفیف کرتے ہوئے سورۃ یونس سورۃ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افترا، یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا قرآن پاک کو، قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ چیلنج دے کے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس قرآن پاک جیسی ایک سورت لا کے دکھا دو، ایک سورت بنا کے دکھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک کا چیلنج کیا، پھر 10 صورتوں کا چیلنج کیا، پھر ایک صورت کا چیلنج کیا، نہ کوئی پورے قرآن پاک جیسا قرآن لا سکا۔ وہ دور کہ جب وہ اپنے آپ کو بڑا شاعر اور بڑا فصیح و بلیغ کہتے تھے، پوری دنیا میں جن کا ڈھنکا تھا فصاحت و بلاغت میں، تو قرآن کریم نے سب کو عاجز کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا، اس میں بھی وہ سارے عاجز ہمیں نظر آئے۔ قرآن پاک نے سب کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صورت کا چیلنج دیا اور وہ بھی یہ نہیں نازل کر سکے، بنا ہی نہیں سکے۔ بنا کیسے سکتے تھے؟ کیونکہ اس جیسا کچھ ہے نہیں۔ قرآن کریم کے اعجاز کے چند گوشے اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر عدالتی نظام، نظام زندگی، اسلام کا دستوری حیات اور کامیابی اور کامرانی، اقتصادیات، معاشیات اور رہن سہن اگر ہم قرآن مجید کے مطابق اپنا لیں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دنیا میں ترقی نہ کر سکیں۔ آج مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، کہ جو اس پر عمل کرے گا ان کو اللہ بلند کر دے گا، اور جو اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ آج مسلمان خصوصاً بالخصوص دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث جتنے بھی ہیں، آج ہم غور کریں کہ مسلمان ذلیل کیوں ہے پوری دنیا میں؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم کے حقائق، اللہ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات اور اس کو حکمرانی، اس کی سیاست، اس کی تجارت، اس کا عدالتی نظام، تہذیبی نظام، تمدنی نظام اور قرآن پاک کے جتنے بھی معاملات ہیں، ایک ایک گوشے پر اگر ہم عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا یہ وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم کو ہی اللہ تعالیٰ بلند کرے گا اگر تم مومن ہو۔ تو آج ہم قرآن پاک کی تعلیمات، اس کی روحانیت، اس کی معاشیات، اس کی سیاسیات، اس کی تہذیب، اس کی تمدن، عدالتی نظام، تجارتی نظام، سیاسی نظام، سارا کچھ ستیہ ناش ہوا پڑا ہے ملک پاکستان میں اور پوری دنیا میں
اگر ہم قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کریں تو سیاسیات، معاشیات، تہذیب، تمدن، اخلاقیات سب کچھ درست ہو جائے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعجاز کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی باتیں بتائی وہ ساری نبیوں کی سچی ہمیں بتائی۔ موسیٰ علیہ السلام کہاں پہ پیدا ہوئے، کیا ہوئے، اور انہوں نے تعلیمات کیا دی۔ ہود علیہ السلام، جناب لوط علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، سب نبیوں کا تذکرہ اور جو ہمیں صحیح ملتا ہے وہ قرآن پاک کی تعلیمات سے ملتا ہے۔ مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ سارے معاملات ہمیں قرآن مجید سے ملتے ہیں۔ کوئی بھی ایسی بات نہیں جو بندہ اپنی طرف سے کہے، اور اسی بات کو سورۃ الفرقان سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو سارے معاملات بتائے ہیں یہ ہمیں قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کم از کم جس کتاب کو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، اس کے اعجاز کا ہمیں پتہ ہو کہ اس کے اعجازات کیا ہیں۔ تو قرآن پاک کی خصوصیات کہہ دیں، اس کے اعجازات کہہ دیں، تو ایک یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں جتنی پیشین گوئیاں اللہ نے بیان کی ہیں وہ ساری پیشین گوئیاں آج سچی ہو رہی ہیں، اور اس کے سارے معاملات انسان جتنی مرضی ترقی کر لے اور جتنی انسان ترقی کرتا جائے گا اتنے قرآن مجید کے اعجاز ہمارے سامنے کھلتے ہیں۔ یعنی کہ بندہ سمجھے کہ میں ترقی کر رہا ہوں تو مجھے قرآن مجید اب مجھے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ فار ایگزامپل سمجھیں کہ آج دنیا اڑ رہی ہے اور سفر کر رہی ہے بڑے بڑے بحری جہازوں میں اور بڑے بڑے پلین کے اندر اور بڑے بڑے ہیلی کاپٹروں کے اندر، تو جناب سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ قرآن مجید میں ہے، شاید کہ آج سے 200 سال 300 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمیں یہ آیت نہ سمجھ آتی، لیکن جس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے قرآن مجید کی حقانیت اس طرح زیادہ سچی ہو رہی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی سچائیت کو صحیح طرح سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی انقلابی پہلو کو اگر دیکھا جائے تو آپ کے اخلاق کریمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو عملی اس کا نمونہ ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر و تشریح ہے، اور اسی طرح اس کے فکری معاملات، اس کے اعتقادی معاملات، اس کے روحانی معاملات، اخلاقی، نفسیاتی، معاشرتی، اجتماعی اور سیاسی جتنے بھی انقلاب برپا ہوئے قرآن مجید کی تعلیمات کی وجہ سے۔ آج اگر دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے تو قرآن پاک کی تعلیمات کو عمل کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد اترے گی اور دنیا میں مسلمان جو ہیں وہ ترقی کریں گے اور انشاءاللہ عروج کی طرف جائیں گے۔ قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے بھی اگر بات کی جائے تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کا بھی کوئی بندہ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے بھی دلائل ہے اور اس کی بات ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اتنی فصاحت و بلاغت والی یہ زبان ہے کہ پوری عرب دنیا اور پورے ان کے بڑے سردار سب جمع ہو کر بھی قرآن مجید جیسی ایک لفظ ایک صورت کا بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، الفیل ملفیل انہوں نے بنانے کی کوشش کی، لیکن انہی کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑا دیا کہ آپ نے یہ قرآن پاک جیسی تو نہیں، آپ نے تو مذاق بنا دی، یہ کیا الفیل ملفیل کچھ بھی نہیں ہے یہ تو۔ اس طرح کی اور بھی باتیں۔ قرآن کریم اس کی حفاظت، اس کے معاملات وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیے۔ قرآن کریم کا سرچشمہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا جتنی بھی خصوصیات اور امتیازات ہیں ان کا سرچشمہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے علم کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا وحی کی شکل میں، اسی لیے انسان معاملات دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری عقل یہاں پہ حیران اور دنگ ہے، میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید انسانوں تک کیسے پہنچا؟ یہ کتاب جس کو ہم نے شروع کرنا ہے جس کی تشریح تفسیر کو، تو یہ قرآن مجید بالواسطہ اور بلا واسطہ کس طرح پہنچا؟ یہ قرآن مجید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ امت تک پہنچا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ قرآن مجید ہمیں ملا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیامت تک اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ کیونکہ کوئی بھی بندہ جس کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا نبوت کے لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
تو قرآن مجید ہم تک واسطے کے ساتھ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور آج تک بالواسطہ سینہ بسینہ یہ قرآن مجید بھی ہمارے پاس نازل ہو رہا ہے۔ اگر قرآن مجید کے نزول کے مقاصد کو بیان کیا جائے تو بے شمار اس کے مقاصد ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، اور احکام الہی وہ بھی قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ قرآن مجید کے مقصد کو اگر دیکھا جائے تو انسان کی حقیقی اور آخری اور دنیاوی جتنی بھی زندگی کے پہلو ہیں وہ انسان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کر دیے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سورۃ الحج، سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگ راہ راست پہ آ جائیں۔ ہدایت حاصل کو کرنا چاہتا ہے، ہدی للمتقین، تو لوگوں کی ہدایت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آدھے گھنٹے کی روزانہ کلاس کریں گے، جس میں انشاءاللہ قرآن مجید کو ایک سائڈ سے سورۃ البقرہ سے اس کا آغاز کریں گے۔ آج کی یہ ہماری پہلی نشست تھی قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کا اعجاز، اس کے پہلو، اس کے معاملات، اس کی تفسیر اور اس کے سارے معاملات انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے زندگی دی، توفیق عطا فرمائی۔ اللہ ہم سب کو، ہم یہ جو آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے فیس بک استعمال کرتے ہیں نوجوان، آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے تو اپنا 20 منٹ نکالیں اور قرآن پاک کی تفسیر، تشریح، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اس کی انشاءاللہ مختصر گرامر عام لوگوں کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی، طلباء کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم سارا کچھ لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کما حق ہو ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنا نظام جو ہے اور نظام معاشیات، نظام معیشت میں جو بھی نظام ہم بنانا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں قرآن مجید کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔